فرماتے ہیں قل اعوذ برب الفلق، ایک آیت ہو گئی، من شر ما خلق دوسری آیت ہوگی، ومن شر غاسق اذا وقب تیسری آیت ہے، ومن شر النفاثات فی العقد ومن شر حاسد اذا حسد۔ آپ فرما دیجئے، قل محبوب آپ فرما دیجئے کہ میں اللہ کی پناہ لیتا ہوں برب الفلق، جو صبح کا پیدا کرنے والا ہے۔ مطلب اس کی دیکھیں سٹارٹ ہی ایسے ہوئے کہ اندھیروں میں سے شفا دینے والا، اندھیروں میں سے شفا دینے والا۔ اور صبح وہ کتنی روایات میں آتا ہے نا کہ صبح جب آسمان میں فجر کی اذانیں ہوتی ہیں، اس سے پہلے کیا ہوتا ہے، یا فجر کی اذانوں کے ٹائم اللہ تعالیٰ اپنی شان کے لائق ظہور فرماتے ہیں پہلے آسمان پر، ہے کوئی مانگنے والا، ہے کوئی رزق لینے والا، ہے کوئی شفا مانگنے والا، میں اس کو دوں۔ تو یہ وہ والی بات آ گئی کہ اللہ تعالیٰ عطا کرنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ دینا چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایسے مجھ سے مانگو کہ جو صبح پیدا کرنے والا، صبح کا نور بنانے والا۔ من شر ما خلق، اللہ تعالیٰ مجھے جو آپ نے مخلوقات پیدا کی ہیں ان کے شر سے مجھے محفوظ فرما دے، مجھے نجات عطا فرما دے۔ اچھا جی، یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ایک قسم کھائی صبح کی اور ساتھ ہی کہا کہ یہ دعا کرو، ایک دعا کہ ایک من شر، شر جو ہے مخلوقات کا ان کے شر سے، پھر فرمایا ومن شر غاسق اذا وقب، اندھیرے ڈالنے والی رات کے شر سے۔ یہ جو مہینہ جب ختم ہوتا ہے تو آخری جو 2 یا 3 راتیں ہوتی ہیں، ہم نے دیکھا کبھی اس میں چاند نہیں ہوتا اور وہ بالکل خالی راتیں ہوتی ہیں، کالی سیاہ راتیں ہوتی ہیں، تو ان راتوں میں بڑا جادوری شیطانی عملیات بھی چلتے ہیں۔ تو فرمایا ایسی کالی راتیں، سیاہ راتیں جن میں جادو چلتا ہے، شیطانیت بڑے زوروں پر ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ مجھے ان کے شر سے بھی بچا۔ وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ، اور ان عورتوں کے شر سے جو گروہوں میں پھونکتی ہیں، گروہوں میں پھونکتی ہیں نا، مطلب پھونکنے والی عورتوں کے شر سے، یہ وہ تھا یہ جو یہودی اور اس کی بیٹیاں جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جادو کیا تھا نا، اس حوالے سے ہیں۔ اور پھر فرمایا وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، اور حسد کرنے والوں کے شر سے، جب وہ حسد کرے نا تو اللہ تعالیٰ مجھے بچا لے ایسے لوگوں سے۔ دیکھ لینا یہ حسد ہی ہے نا، شیطان نے کیا کیا تھا، جو ابلیس بن گیا، وہ شیطان بن گیا، اس نے کیا کیا تھا، وہ تو بڑا عبادت گزار تھا، اس نے کس سے حسد کی تھی، آدم علیہ السلام سے۔ سب ایک حسد جو تھی وہ اس کو عبادت گزار مخلوق سے اس کو شیطان بنا دیا، شیطان شر والا اس کو بنا دیا نا، بے ادب گستاخ بنا دیا۔ تو آج دیکھیں اس نے ایک بے ادبی کی اور ہم پتہ نہیں روزانہ کتنی بے ادبیاں کر جاتے ہیں، کتنی اللہ تعالیٰ کی باتوں کا انکار کر جاتے ہیں۔ تو یہ دیکھ لیں، تو یہ بڑا غور طلب بات ہے کہ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ایک قسم کھائی اور کہا 4 چیزوں سے آپ نے بچنے کی دعا مانگو۔ اب آگے کیا آ رہا ہے، سورہ الناس، جس کی طرف میں آپ کو لے کے جانا چاہتا ہوں۔ قل اعوذ برب الناس، کہ آپ کہہ دیجئے محبوب، تم کہہ دو کہ اس کی پناہ میں جو برب الناس، رب ہے تمام انسانوں کا، ٹھیک ہے نا، اس میں علماء تفسیر فرماتے ہیں کہ یہ ناس کا لفظ استعمال ہوا کہ جب لوگ پیدا ہوئے، مالک الناس، سب لوگوں کا بادشاہ، جب جوانی میں انسان ہو جاتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سب لوگوں کا بادشاہ، میں تمہارا بادشاہ، تم مجھ سے مانگو، بجائے کہ لوگوں سے جا کے تم مانگ رہے ہوتے، ان کے آگے ہاتھ پھیلا رہے ہوتے۔ الہ الناس، سب لوگوں کا خدا کون ہے، اللہ تعالیٰ ہے۔ جب اینڈ پہ بندے کو مرنے وقت ہوتا ہے، عبادات یاد آ جاتی ہیں، تو وہاں پہ اللہ تعالیٰ فرمایا الہ الناس۔ تو 3 قسمیں کھائیں، پہلی صورت میں سورہ فلق میں 1 قسم کھائی، یہاں پہ اللہ تعالیٰ 3 قسمیں کھا رہے ہیں۔ اور پھر کیا کہہ رہے ہیں، من شر الوسواس الخناس، اللہ تعالیٰ سے ایسے دعا مانگو کہ اللہ تعالیٰ مجھے شر سے، خناس کے شر سے بچا، جو مجھے وسوسے ڈالتا ہے۔ الذی یوسوس فی صدور الناس، جو دبک رہے جو لوگوں کے دلوں میں بھی وسوسے ڈالتا ہے، ذہنوں میں، دلوں میں وسوسے ڈالنے والا۔ من الجنۃ والناس، جن اور انسان کے شر سے مجھے بچا۔ جنات بھی وسوسے ڈالتے ہیں اور انسان بھی وسوسے ڈالتے ہیں۔ دیکھ لیں نا آج کل کیا ہے، انسان بھی تو بس اب نماز پڑھنے جاؤ، یار چھوڑو یار مووی لگی ہے اس کو دیکھ لیتے ہیں، وسوسہ آ گیا نا، ذہن میں وسوسہ آ جاتا ہے، یار نہیں یار یہ بات ایسے نہیں تو ایسے کیوں ہے، پھر اسی چیز کو لوگ نہیں نبی کا یہ مقام نہیں ہے، وہ ہو رہا ہے، یہ لوگوں کی باتیں، مولویاں نہیں ہیں اللہ نے، اور پھر ہم اس کو سوچتے بھی نہیں ہیں، وہ ہمارے ذہنوں میں لوگ بد مذہب، بد عقیدہ لوگ ایسے وسوسے ڈال دیتے ہیں، اور ہمارے اچھے خاصے اہل سنت جماعت عاشق جو ہیں وہ بھی بے ادب اور گستاخ ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ تو یہ ہمیں بار بار یہ دونوں صورتیں پڑھنے کی ضرورت ہے۔ خدا را آپ یہ صورتیں ویسے بھی روزانہ لازمی ہر نماز کے بعد پڑھا کریں، یہاں علیہ السلام نے فرمایا اس کو پڑھا کرو،
تو لازمی پڑھا کریں اس کو مطلب سمجھ کے. دیکھیں شر الوسواس الخناس، جو وسوسے ہیں یہ آپ کو اندھیروں میں لے جاتے ہیں، یہ وسوسے آپ کو نا امیدی کی طرف لے جاتے ہیں، یہ وسوسے آپ کو بے ادبی بد اعتقادی کی طرف لے کے چلے جاتے ہیں. اس لیے کہا گیا کہ ان وسوسوں سے جان چھڑاؤ اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرو، اللہ تعالیٰ مجھے گندے برے غلیظ جو لوگ ہیں جو میرے دلوں میں گندے اولیاء اللہ کے خلاف، صحابہ کرام کے خلاف، اہل بیت کے خلاف، حضور علیہ السلام کی شانوں کے خلاف جو ہے وسوسے ڈالتے ہیں، ان سے مجھے بچا لیں، ان سے دور کر دیں، خود بھی بچیں اور ان سے دور ہوا کے بیٹھا کریں، ان کے پاس نہ جائے کریں، نہ ان کی ویڈیو دیکھیں، نہ ان کی کلپس دیکھیں، نہ ان کی شیئر کریں، کوئی بھی چیز کرنا ہی نہیں ہے. تو شیطان سے کیا پناہ مانگی، اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی پناہ عطا فرما دے، ہمیں اس سے دور کر دے، نجات عطا فرما دے. تو صرف ایک وسوسہ جو گندا غلیظ آپ کے ذہن میں آ جاتا ہے اور اس سے انسان کتنے گناہوں میں چلا جاتا ہے. اس سے انسان یہ وسوسہ ہی ہے نا، ہے وہ میرے سے اوپر چلا گیا، چلو پھڑو انہوں سیدھا لاؤ. بھائی یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا، وسوسہ ہوتا ہے ایک الہام ہوتا ہے، وہ کام جو آپ کو برائی کی طرف لے جائے وہ وسوسہ ہے، اور وہ کام جو آپ کو اچھائی کی طرف لے جائے وہ کیا ہے، الہام ہوتا ہے. جیسے فرمائیں نفس امارہ کیا ہے، جو آپ کو برائی کی طرف راغب کرتا ہے، برے کاموں کی طرف. ہوتا ہے نا نماز، یار وہ چلنا باہر یا کھیلنے کے لیے بس 2 منٹ میں آیا، اچھا وہ نماز پڑھنی، کپڑے بہت گندے ہیں نہیں جا سکتے، یہ نہیں ہو سکتا، یار وہ محفل میں جانا، یار نہیں 2 گھنٹے نہیں بیٹھا جاتا، اچھا وہ شادی پہ جانا ہے، یار شادی اتنی جلدی ختم کر دیتے ہیں، یار وہ میچ اتنی جلدی 4 گھنٹہ، بس یہ کیا بات ہے نا، یار وہ گھومنے پھرنے جانا ہے، اچھا یار صرف 1 دن کے لیے ہفتہ پروگرام بناؤ نا، اچھا یار وہ محفل کے لیے جانا ہے، یار ٹائم نہیں ہے یار ہمارے پاس، اچھا یار وہ درس سننے کے لیے جانا ہے، یار ٹائم نہیں ہے، یار مسجد میں جانا ہے، ٹائم نہیں ہے. تو علیہ السلام نے فرمایا کہ میں آسمان پہ تشریف لے کر گیا تو وہاں پہ میں نے دیکھا ایک آدمی کے اوپر اللہ تعالیٰ نور کی برسات فرما رہے ہیں. تو میں نے پوچھا جبرائیل یہ کون ہے، یہ کیا ولی ہیں؟ فرمایا نہیں. فرمایا کیا یہ نبی ہیں؟ فرمایا نہیں. اتنی برسات پھر نور کی کیسے؟ فرمایا یہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں، یہ مسجدوں کو آباد کرنے والا بندہ تھا، یہ مسجد میں بیٹھنے والا بندہ تھا، اور یہ اپنے ماں باپ کے ساتھ صلہ رحمی کرنے والا بندہ تھا. یہ تینوں کام کرتا تھا جو اللہ کو بڑی پسند آئے، اور اللہ نے اس کو عرش کے نیچے جگہ دی اور اس کے اوپر ہر وقت انوار کی بارش ہوتی ہے. آپ دیکھیں ہم لوگ کتنے ہیں جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں، کتنے ہیں جو مسجدوں کو آباد کرتے ہیں، اپنے اداروں کو آباد کرتے ہیں، وہاں پہ بیٹھ کے قرآن کی تلاوتیں کرتے ہیں. اندازہ کریں، فرمایا جو حافظ قرآن ہوگا اسے کہا جائے گا قرآن پڑھتا جائے، جیسے وہ پڑھتا جائے گا وہ اوپر اس کے درجات بلند ہوتے چلے جائیں گے. اور یہ حافظ قرآن کی بات ہے، اور جو دین کا علم حاصل کرے وہ تو ہزاروں لاکھوں کو بخشوائے گا پھر، لیکن اگر وہ عمل کرنے والا ہو، خود بھی اور دوسروں کو بھی عمل کروانے والا ہو. بہرحال یہ سورہ فلق اور والناس کی تشریح کی کوشش کریں، اس کو یاد رکھیں اور اس پر عمل کرنے کی بھی کوشش کریں. جزاک اللہ، بہت شکریہ.